قرآن مجید میں جو ہمارا دشمن جو ہے، جو کہ ہر انسان کو معلوم بھی اور نہیں بھی معلوم ہے، ہماری آپس کی دشمنی کرانے والا کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ شیطان جو ہے ہمارے درمیان میں دشمنی بھی کراتا ہے اور باقاعدہ مطلب ایک طرح سے کنفرنٹیشن کراتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ بیچ میں ہمیشہ ہوا، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، ماں باپ کا ہو، اولاد کا ہو، میاں بیوی کا، محلے داری، دوستی، ایمان، ہر چیز میں انوالو ہے شیطان۔ تو یہ جو آیت میں پڑھوں گا، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ نے فرشتوں کا سجدہ کرنے کے لیے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، تو اس نے ایک مہلت مانگی، قیامت تک کے دن کے لیے ایک مہلت مانگ لی، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو ختم کر دیتا۔ اور پھر یہ کہا کہ میں تیرے خاص بندوں کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ بات قرآن مجید میں ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ جو چیز ہے نا کہ جو اس نے کہا تھا میں ایسا کروں گا، وہ اجازت ہے اللہ تعالیٰ نے دی اس کو ایسا کرنے کی۔ اگر وہ اجازت نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے وہ اجازت مانگ لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی کہا، جو اس کو ایک طرح سے جو چیزیں دی تھی وہ اس نے یہاں ذکر ہے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا جا ایسا کر لے، جو وہ چاہ رہا کہ میں جس پہ تو یعنی آدم پہ مجھ پہ مکرم کیا اور یہ کیا، تو وہ اس پہ اللہ اجازت دے جاؤ ایسا کرو۔ تو وہ دیکھیں قرآن میں سورہ الاسراء 17 اس کی 64 آیت، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے، اور ان پر اپنے خیالات کو اور اپنے مردانہ طور طریقوں کی آمد کر، اور ان کے مال، اموال اور اولاد میں شراکت کر، اور ان سے وعدے کر، اور نہیں ہے ان سے شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو چھوٹ دی کہ تو میرے جو انسان ہے، انسانیت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے جس کسی کو تیری جس کی استطاعت ہے اسے اپنی آواز کے بھڑکا۔ شیطان کو کہا گیا کہ تو لوگوں کو اپنی آواز سے بھڑکا، اور پھر کہتا ہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور ان پر درآمد کر اپنے خیالات اور اپنی مردانی وجات کو بھی درآمد کر۔ دو چیزیں بتا دی کہ ایک تو میوزک آواز سے گمراہ کر، اور دوسری چیز جو ہے اپنے خیالات سے، اور دوسری کہ اپنے مردانی وجات سے، دونوں سے آپ گمراہ کریں۔ شیطان کو یہ طاقت دے دی ایسا کرے۔ اور وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شراکت کر اولاد میں اور مال میں۔ اب آپ دیکھیے شیطان آپ کو کوئی اچھی بات تو بتائے گا نہیں، ہر وہ بات جو کہ اللہ اور اس کے قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں اس کے خلاف ورزی میں، وہ باقاعدہ آپ کو بتائے گا تاکہ آپ اس کے پارٹنر بن جائیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی، ویسی اولاد کو بنا لیں جیسے شارکم، شراکت کہتے ہیں پارٹنر، شراکت کروا رہے ہیں مال میں اور اولاد میں بھی، یعنی آپ اپنی اولاد کے پارٹنر بن رہے ہیں اس غلط کام، شیطان کے پارٹنر بن رہے ہیں اولاد میں بھی اور مال کے اندر، یعنی مال بھی کما رہے ہیں چیٹنگ طریقے سے، شیطان نے کروا دیا، کہنا ہم لوگ 50-50 کر لیں گے، اور مال اور اس کے بھی کیا کہتے ہیں اولاد میں بھی۔ اور یہ سارے جذباتی خیالات اور جذباتی ایموشنز کا اس میں انوالومنٹ ہے، جو کہ آپ شراکت کرتے ہیں شیطان کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی غلط تربیت دینے کے لیے، یہ اس کا شیطان آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، اور غلط طریقے سے چیٹنگ سے مال کمانے کے لیے اس میں بھی شیطان آپ کا پارٹنر ہے۔ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو مال میں اور اولاد میں پارٹنرشپ کیسے کر رہا ہے۔ پھر وہ کن لوگوں کو یوز کرتا ہے، وہ دیکھیں سورہ الانعام 6 کی 137، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح مشرکوں میں سے اکثریت کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کا قتل کرنا خوشنما بنا دیا تاکہ وہ ان کو تباہ کر دیں،
اور ان پر اپنے دین فیصلے کا لباس پہنا دیں. اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پر چھوڑ دے ان کو اس کو جو وہ افطرا کرتے گھڑتے. اچھا، اب یہ کہ اس میں یہ ہے کہ شیطان نے تو شراکت کر ہی لی. اب جب شراکت ہو گئی تو لوگ ہوئے مشرک. مشرک کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات کو ماننا جو اللہ کہہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کی بات اسی ٹاپک پہ اگر آپ مان رہے ہیں. خالص اللہ کی ایک بات ہوتی ہے کسی بھی موضوع پر، اور ساتھ میں اللہ کی بات اور لوگوں کی بات کو آپ ملا لیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے. تو شیطان کے ساتھ جب شراکت ہو گئی تو مشرک ہو گئے. اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں، شیطان کی بات مان رہے ہیں، تو پھر لوگ بول رہے ہیں وہ. اب وہ جو لوگ مشرک ہیں، جو اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں، لوگوں کی بات بتا رہے ہیں، وہ مشرک ہو گئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح مشرکوں میں سے اکثریت کے لیے ان کے جو شرکا ہیں اپنی اولاد کا قتل کرنا، ان کو اولاد کا قتل کرنا خوشنما بنا لیا تاکہ وہ اس کو تباہ کر دیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو کس طرح ہوگا کہ ایک مشرک آدمی ہے جو اللہ کی بات بھی مان رہا ہے اور ساتھ میں وہ شیطان کی بات بھی مان رہا ہے، اور جو مشرک ہیں ان لوگوں کی بات بھی مان رہا ہے. اس نے کیا کیا، ایک میں ہوں، میرے اوپر ایک میرے استاد ہیں جو مشرک ہیں، یوں سمجھیے آپ، وہ مجھے تربیت دے رہے ہیں. تو میں کیا کر رہا ہوں، میں باقاعدہ شرک کر رہا ہوں، ان کی بات بھی مان رہا ہوں، اللہ کی بات بھی مان رہا ہوں، اور اولاد کو باقاعدہ میک شور کر رہا ہوں کہ وہ مانے. چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس کے ذہن میں باقاعدہ یہ زبردستی منوا رہا ہوں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کی سائیکی قتل ہو رہی ہے. فزیکل قتل نہیں ہے، یہ نفسیاتی طور پہ آپ نے بچے کو قتل کر دیا. اور اسی طرح مشرکوں میں سے اکثریت کے لیے ان کے شرکاؤں نے اپنی اولاد کا قتل کرنا خوشنما بنا دیا، اور باقاعدہ خوشی سے قتل کر رہے ہیں وہ، تاکہ ان کو تباہ کر دیں. اگر زندہ ہیں تو تباہ کر دیں، اور جنونی قتل کر دیں. قتل کر دیا، ان کی نفسیاتی کو قتل کر دیا، اور ان پر اپنے فیصلے کا لباس پہنا دیں. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو. یہ ماں باپ اولاد سے کہہ رہے ہیں، جو ہم نے کہہ دیا خبردار، جو تم نے ہم نے بس کہہ دیا، فیصلہ کر دیا، یہ تم میرے گھر میں رہے تو میرا فیصلہ چلے گا، جو میں کہہ رہا ہوں سننا پڑے گا. اولاد نے کہا ٹھیک ہے سن لوں گا، مگر وہی اولاد بڑوں کے پھر گھونسا مارتا ہے باپ. بہت ابھی تو دن کر رہا ہے، ابھی بڑا ہونے دے. تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہے ان پر اپنے دل فیصلے کا لباس بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، پر چھوڑ دیں ان کو اور اس کے جو لوگ وہ افطرا کرتے ہیں گھڑتے ہیں.